بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مربی کے 5 اوصاف بیان کریں گے۔ جو شخص مربی کے منصب پر فائز ہو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہو، اس کے زیر تربیت افراد ہوں اور وہ انقلاب کا داعی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرے تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کر سکیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مربی کو چاہیے کہ وہ اپنا نمونہ پیش کرے۔ جو شخص داعی ہو، مربی ہو، اس کو چاہیے کہ جب وہ لوگوں کو کسی اچھے کام کے لیے ابھارنا چاہے تو خود پہلے اس کے اوپر عمل کرے اور پھر اپنا نمونہ پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر صحابہ اکرام کی ایسے ہی تربیت فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے اصحاب کے لیے بہتر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب میں سے اپنے اصحاب کے لیے بہتر ہوں۔ نمبر 2، مربی کو چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے تاکہ لوگ اس کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اور اگر وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی بات ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بات اور خاص طور پر دین کو آسان طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ لوگوں میں آسانی پیدا کریں، مشکل پیدا نہ کریں، خوشخبری سنائیں، لوگوں کو متنفر نہ کریں۔ بخاری کی روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مسائل پوچھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پہلے حلق کرنا تھا اور پھر قربانی کرنی تھی، تو میں پہلے قربانی کر لی ہے تو اب کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم حلق کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رمی کرنی تھی لیکن قربانی کر لی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرتے تھے۔ تیسری اہم خوبی جو ایک مربی کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ مربی رجائیت پسند ہو۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، جتنے بھی سخت ہوں، مربی کو چاہیے کہ وہ حوصلہ افزا بات کرے، لوگوں کی ہمت بندھائے، نہ کہ ان کو مصیبت اور پریشانی اور خوف میں مبتلا کر دے۔ مکی عہد کے ابتدائی ایام میں جب کفار کی تکالیف کی شکایت کرتے ہوئے حضرت حباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے لیے حالات بہت سخت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باخدا آپ سے پہلے لوگوں سے اس سے بھی مشکل حالات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اللہ رب العزت کی، یہ کام مکمل ہو کر رہے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سوار صنعاء سے سفر کرے گا اور ہجر تک جائے گا اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر جب مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا معاملہ چل رہا تھا تو خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان ایسی تھی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے اکھاڑی نہیں جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس کو اتنی زور سے 3 ضربیں لگائیں کہ اس بڑی اور بھاری چٹان کو پاش پاش کر دیا، اور اس ہر ضرب کے وقت وہاں سے ایک چنگاڑی نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی چنگاڑی کے موقع پر فرمایا کہ میں اس کی روشنی میں کسرا کے محلات اور شہر کو دیکھ رہا ہوں، اور جب دوسری ضرب کے وقت چنگاڑی نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی روشنی میں کیسر کے محلات اور شہر دیکھ رہا ہوں، اور اسی طرح جب تیسری روشنی نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روشنی میں میں حبشہ کے محلات اور شہر دیکھ رہا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجائیت پسند تھے، وہ ہر مشکل حالات کے اندر حوصلہ بندھاتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ایک چوتھی خوبی جو مربی کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ تذکیر کے مواقع سے فائدہ اٹھائے، اور جب اس کو موقع ملے، خیر کی بات کرنے کا موقع ملے تو فوری طور پر بات کر گزرے۔
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے دوران ایک سفر پر تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اپنے مالک کے لیے بے وقت ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعی یہ اپنے مالک کے لیے بالکل بے وقت ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو مربی کو چاہیے کہ ایسے جیسے ہی اس کو موقع ملے، حالات ایسے ہوں تو فوری طور پر اچھی بات کہہ ڈالے اور اس میں کسی قسم کی ہچکٹاہٹ کا شکار نہ ہو، بلکہ موقع تلاش کرے اور اپنی اچھی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پانچویں اور اہم خوبی جو مربی کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے خود خوش گفتار ہونا۔ مربی کو چاہیے کہ وہ بہت اچھے انداز میں بات کرے، شائستہ انداز میں بات کرے، مہذب انداز میں بات کرے، اور جب وہ بات کرے تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے اس کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرجع اخلاق تھے۔ ہمیں بھی جو دائی ہیں، جو مربی ہیں، ان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو آج تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ویسے تو بہت سے اوصاف ہیں جو ایک مربی، ایک استاد اور ایک دائی کے اندر ہونے چاہیے، لیکن یہ بنیادی 5 اوصاف جو سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم نے بیان کیے ہیں، ہر مربی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو اپنے اندر پیدا کرے تاکہ اچھائی کو اچھے طریقے سے پھیلا سکے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی بات کو راسخ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔